السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرقہ واریت کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں طاہر القادری صاحب جو ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ بالکل حق بات بول رہے ہیں جو میں بھی کہتا رہتا ہوں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان فرقہ واریت کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے اس میں نے بتایا ہے کہ ہر کسی فرقے میں جو چیز اچھی ہو قرآن حدیث کے مطابق وہ چیز لے لینی چاہیے، ان سے نفرت نہیں رکھنا ہے ہمیں کسی سے بھی، کیونکہ سب مسلمان ہیں۔ چار فرقے شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی۔ تو جب چاروں فرقے مسلمان ہیں اور یہ مانتے بھی قرآن حدیث کو ہیں، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں فوراً لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بس یہی بات طاہر القادری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی مطلب کی چیزیں پکڑ لی ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب ایک دوسرے سے مل جلتے اور جس کی جو اچھی چیز ہوتی وہ لیتے۔ اور آج کل کا مسلمان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو غیر مسلم سے بھی محبت رکھنے کا حکم ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، یہ تک حکم ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا۔ اور یہ آج کل کے زمانے میں مسلمان کا دشمن ہے، جبکہ ہم نبی کی امت میں ہیں۔ اور آج کل کا مسلمان کیا ہے کہ آپس میں جو مسلمان ہیں ایک دوسروں کے اوپر فتوے بازی، یہ کافر وہ کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ جو چاروں فرقے بتائے یہ سب مسلمان ہیں، چاروں فرقے۔ قادیانی والا جو معاملہ ہے وہ قادیانی تو بالکل کافر ہیں، کیونکہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ قادیانی کافر ہیں، ورنہ وہ کافر نہیں ہوتے اگر وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لیں۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں طاہر القادری صاحب۔ قسمتی سے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا۔ اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے۔ اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے۔ اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے۔ پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ اور سب سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور تکریم اور توقیر بجا لاتے ہیں، وَنَصَرُوهُ اور حضور کے دین کی فکر کرتے، دعوت دیتے، نصرت کرتے، مدد پہنچا کے فروغ دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور جس نور کو آقا علیہ السلام لے کر آئیں اس کی مطابعت کرتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ تمام جہتوں کو جمع کر کے اس کو تعلق قرار دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ان کے سچے فالوور ہیں۔ تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے۔ جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے۔ کسی نے اطاعت اور متابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں۔ کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی۔ کس نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو پہ ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے. منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا. اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے. جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے. جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے. جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے. جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے. فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا. اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا. ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا. سلف صالحین ایسا جو طاہر القادری صاحب ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے انسان. تو آپ نے ان کی ویڈیو سنی، آپ کو لگا ہوگا ہاں یار بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں اب کہ ہمیں جس کی جو بات قرآن حدیث کے مطابق مل رہی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، کسی کی بھی بات ہمیں قرآن حدیث کے مطابق مل رہی ہے، صحیح حدیث کے، تو ہم وہ مان رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ سسٹم ہر کسی کا ہونا چاہیے. اب ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کرنا اور ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا، یہ سب چیز غلط ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا کس کی نماز ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی ہے. یا کوئی نبی ہو جس کو اللہ بتا دے کہ نماز نہیں ہو رہی ہے. نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، چاہے چاروں فرقوں میں سے کوئی بھی ہو، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کو کر رہے ہیں نماز میں؟ اللہ کو. تو سب وہی ہیں، کسی کے پیچھے ہی پڑھ لو، نماز تو تمہاری ہوگی نا. اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن بندے کے ساتھ ہے نا. اللہ یہ تھوڑی نہیں دیکھ رہا ہے شیعہ کے پیچھے پڑھی اب نماز نہیں ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کفر جو والا ورڈ بولے اگر کوئی تو نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، کیونکہ وہ مسلم نہیں رہے گا پھر. تو جو بنی اسرائیل تھی، یہودی لوگ تھے اس زمانے کے، ان میں کیا خرابی آئی تھی کہ ان کے جو مولوی ہوا کرتے تھے ان لوگوں نے فرقے بنوا دیے تھے اور جو ان کی کتاب کی باتیں تھیں وہ چھپا دی تھیں. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. جو یہودیوں کی کتاب ہے وہ چینج ہو چکی ہے بالکل. کیوں ہوئی ہے؟ کس نے کری ہے؟ کسی کرکٹر نے کری ہے یا کسی اسپورٹ مین جو ہوتے ہیں انہوں نے کری ہے؟ مولانا نے کری ہے. تو وہ ان کے مولانا بھی ایسی تھے اور یہ بھی مولانا ایسی ہیں. کیوں؟ تو اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت کے شر سے محفوظ رکھے اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف اپنی جگہ، لیکن نفرت کسی سے نہیں کرنا ہے. جیسے میرا ماننا کچھ ہے، دوسرے کا ماننا کچھ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لڑائی نہیں لڑنا ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ نفرت رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم سے سمجھا دیں مجھے، میں آپ کو علم سے سمجھا دوں. ماننا نہ ماننا وہ ان کے اوپر رہا. تو بس یہی بتانا تھا مجھے آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.